السلام علیکم۔ ملک میں پریس کانفرنسوں کا موسم ہے اور جھکی جھکی نگاہیں، اڑی اڑی سی رنگت اور ٹوٹے اور تھکے ہوئے لہجے کے ساتھ سرنڈر کرنے کا پریس کانفرنس میں ایک رواج سا چل پڑا ہے۔ پریس کانفرنسوں کے اس موسم میں نہ جانے کیوں برسوں پہلے ہونے والی ایک پریس کانفرنس یاد آ رہی ہے، جب ایک اونچے لمبے کھلتے چہرے اور روشن پیشانی والے پاکستانیوں کے ایک مقبول کردار اور شخصیت نے ایسے ہی دل گرفتگی اور دل شکستگی کے انداز میں تھکے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں پریس کانفرنس کی تھی۔ یہ پاکستان کے قومی ہیرو اور محسن پاکستان کا خطاب پانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پریس کانفرنس تھی، جنہوں نے اپنے جرائم کا انورٹڈ کاماز میں اعتراف کیا تھا اور قوم سے معافی مانگی تھی۔ حقیقت میں یہ قوم سے اس جرم کی معافی نہیں تھی، بلکہ یہ قوم کی خدمت، قوم کو عزت، اس کو نام، اس کو رعب و دبدبہ دینے کی کہانی تھی، اور اس عمل پر یہ ناکامی اور اس عمل پر یہ معافی مانگی جا رہی تھی۔ مدتوں بعد اس پہ بہت لکھا بھی گیا، اس پہ بہت سی کہانیاں، افسانے بھی شامل آئے، افسانے بھی سامنے آئے، لیکن آج کراچی کے روزنامہ جسارت کے ایڈیٹوریل پیج پہ اختر بھوپالی صاحب کا ایک اہم کالم چھپا ہے۔ میرا بھی اس پہ ایڈیٹوریل پہ اور ایک سینڈیکیٹڈ کالم ہے، لیکن یہاں اختر بھوپالی صاحب کا یوں لگتا ہے کہ ان کا تعلق بھوپال سے ہے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تعلق بھی بھوپال سے تھا۔ یہ غالباً ان کے عزیز بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے ایک ایڈیٹوریل پیج پہ میسیج کیا تھا کہ مجھے ان کے ویئر اباؤٹس کا معلوم ہو، لیکن وہ میسیج ابھی اس کا جواب آنا باقی تھا کہ میں یہ جو ولاگ ہے، یہ گفتگو ہے، یہ کر رہا ہوں۔ اختر بھوپالی صاحب اس کالم کا عنوان جس کا انہوں نے رکھا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا اعتراف یا قربانی، اس میں لکھتے ہیں کہ عوام الناس اور نئی نسل کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محسن پاکستان کا خطاب پانے والے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایسا کیا جرم کیا تھا جو ان کے ساتھ ایسا غیر شائستہ سلوک کیا گیا۔ دراصل ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بیرون ملک ایٹمی مواد فروخت کیے ہیں، جبکہ یہ کام کسی ایسے شخص کے لیے ناممکن تھا، پھر بھی ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا اور ثبوت کے طور پر ایک پرنٹڈ شاپر پیش کیا گیا جس پر اسلام آباد کے اس ٹیلر کا نام اور پتہ درج تھا، جس سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کپڑے سلواتے تھے، جو اس بحری جہاز کے ایک کنٹینر سے برآمد ہوا تھا جو ملائیشیا سے ایٹمی ساز و سامان لے کر چلا تھا۔ جب یہ جہاز دبئی کی بندرگاہ پر پہنچا تو بین الاقوامی خفیہ اداروں کے ایک مخبر نے خبر دی کہ اس جہاز کے فلاں فلاں کنٹینر میں ایٹمی ساز و سامان موجود ہے۔ اس وقت جہاز دبئی سے روانہ ہو چکا تھا اور لیبیا کی جانب گامزن تھا۔ پھر جہاز کے مالک کے حکم پر اس جہاز کا رخ اٹلی کی طرف موڑ دیا گیا، اور جب اٹلی کی بندرگاہ پر جہاز کی تلاشی لی گئی تو معلومات درست ثابت ہوئیں۔ ایک کنٹینر میں ایٹمی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ ایک پرنٹڈ شاپنگ بیگ بھی برآمد ہوا جس میں ایٹمی دستاویزات تھیں۔ اس شاپر پر اس ٹیلر کی دکان کا پتہ درج تھا جس سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کپڑے سلواتے تھے۔ یہ شاپر ملائیشیا کیسے پہنچا، پھر کنٹینر میں کس کے حکم پر رکھا گیا؟ بعد میں یہ دستاویزات صدر پرویز مشرف کو دکھائی گئیں اور ثبوت کے طور پر شاپنگ بیگ رکھا گیا۔ اختر بھوپالی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم کو اس سے غرض نہیں کہ اس کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نادانی ہی تصور کرتے، اگر ایک دانائی والا واقعہ رونما نہ ہوتا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب بین الاقوامی خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے یہ کہا جانے لگا کہ پاکستان سے ایٹمی مواد بیرون ممالک ایران، لیبیا، شمالی افریقہ منتقل کیا جا رہا ہے، تو حکومت پاکستان نے اس میں بہتری جانی کہ اس کا رخ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرف موڑ دیا جائے۔ اب چونکہ معاملہ
مملکت کا تھا، چنانچہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ یا تو اپنے جرم کا اعتراف عوام کے سامنے یعنی ٹی وی پر آ کر کریں یا پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں، جس میں کورٹ مارشل یا بین الاقوامی اداروں کی سپردگی بھی ممکن تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہی جانا کہ قوم کے سامنے اعتراف کر کے ملک کو کسی بڑی مصیبت سے بچائیں۔ پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان 1 to 1 ملاقات میں معاملات طے پا گئے اور ڈاکٹر صاحب اعترافی بیان دینے کے لیے رضامند ہو گئے۔ 4 اپریل 2004 کی سہ پہر ٹی وی پر اسلام آباد کے اسٹوڈیو میں کیمرے کے سامنے ڈاکٹر صاحب کو بٹھا دیا گیا اور پیرامیٹر پر وہی تحریر درج تھی جو ان کو پڑھنا تھی۔ پیرامیٹر وہ اسکرین ہوتی ہے جو کیمرے کے سامنے اسکرپٹ دکھاتی ہے، لیکن وہ کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہوتی۔ اس کے لیے دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ بولنے والا بغیر دیکھے زبانی بول رہا ہے۔ عین وقت پر ڈاکٹر صاحب نے پیرامیٹر استعمال کرنے سے انکار کر دیا اور اسکرپٹ اپنے سامنے رکھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کے اس اقدام کا مقصد یہ تھا کہ ان کے دوست و احباب سمجھ لیں کہ وہ کسی اور کا تحریر کردہ اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب بولنے میں اتنے محتاط ہیں تو ان سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ اتنے اہم کاغذات اس شاپر میں رکھ کر روانہ کریں گے، جس میں نہ صرف پاکستان کا نام درج ہو بلکہ اسلام آباد کا پورا پتہ بھی تحریر ہو۔ ڈاکٹر صاحب کے اعتراف کے بعد ملک کے لیے جو خطرات تھے وہ تو ٹل گئے تھے، مگر ان کی سپردگی کا خطرہ لاحق تھا۔ پھر جب صحافی حضرات نے جنرل مشرف کی توجہ اس جانب مبذول کرائی تو جنرل مشرف نے دنیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے درمیان ہوں کہا کہ میں دنیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے درمیان ہوں۔ آخر میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے وہ الفاظ جو انہوں نے اعترافی بیان کے بعد ڈان نیوز کے اینکر کے سوال کے جواب میں ادا کیے، اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، جو بھی کیا ملک کے مفاد میں کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا ایک جو ٹیلی پرومپٹر ہے اس کو دیکھ کر نہ پڑھنا اور لکھے ہوئے اسکرپٹ پر اصرار کرنا اور پھر وہی پڑھنا، اس کو دیکھ کر شیخ رشید کا لکھا ہوا اسکرپٹ بھی یاد آتا ہے جو حال ہی میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور جس سے واضح طور پر عیاں تھا کہ وہ اسکرپٹ بھی کسی نے لکھ کر دیا ہے۔ تو پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ اس طرح کے پراسرار واقعات سے، اس طرح کے پراسرار حادثات سے بھری ہوتی ہے، بھری ہے ہمیشہ سے، اور بین الاقوامی سیاست میں بھی ایسا ہے کہ کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے اس طرح کے اسکرپٹ لکھے جاتے ہیں، اس طرح کے ڈرامے تخلیق کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک خوف اور دہشت کی علامت ان لوگوں کے لیے بن کر رہ گئے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہونی چاہیے، یہ اجڑ ہیں، یہ گنوار ہیں، یہ جنونی ہیں، اور ان کی ذہنی کیفیات کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ 60 کے بعد یہ کسی اور لائن پر دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ جو لوگ 9/11 برپا کر سکتے ہیں وہ پوری دنیا کو بھی ان ایٹمی ہتھیاروں سے تہس نہس کر سکتے ہیں۔ یہ سوچ جب ذہنوں میں بیٹھ گئی، اور جن ذہنوں میں بیٹھ گئی وہ وہی ذہن ہیں جو آج بھی بڑے سرگرم نظر آتے ہیں، جن کو ہمیشہ سے یہ تکلیف ہوتی تھی کہ پاکستان کے میزائلوں کی رینج جو ہے وہ اس حد تک کم کر دی جائے کہ ان کا جو علاقہ ہے، ان کا خطہ ہے، وہ اس کی دسترس میں اور اس کی پہنچ میں نہ رہے۔ یہ یوں ایک 9/11 ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا یہ پریس کانفرنس تھی، اور 4 اپریل 2004 کو جو ہوئی، اور جس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک سرنڈر کیا، اپنی خدمات کا سرنڈر کیا، اپنے کام کا سرنڈر کیا، اپنی محبت کا سرنڈر کیا، اپنے اس نقل مکانی کا سرنڈر کیا جو وہ ایک خوبصورت اور پرآسائش دنیا چھوڑ کر پاکستان جیسے ایک مشکل اور ایک ایسے پیچ دار قسم کے سسٹم کے ملک میں آ کر انہوں نے بسیرا کیا، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا۔ اور یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے سرنڈر کی ایک دلدوز کہانی ہے جو ان کے ہم وطن اور ان کے علاقے سے تعلق رکھنے والے اختر بھوپالی صاحب نے آج یاد دلائی، اور لیکن یہ آج کے حالات سے بہت قربت رکھتی ہے، بہت مطابقت رکھتی ہے۔